لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. حاضرین و سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا یہ حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ and spend from what we bestowed to them. اس فقرے میں جو اہم الفاظ ہیں، سب سے پہلے ان کی تحقیق ہوگی۔ سب سے پہلے رزقنا، یہ جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے رزق سے۔ لغت میں رزق کے معنی عطا اور نصیب کے آتے ہیں۔ مفسر بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الرزق اسم لکل ما ينتفع به، ہر وہ شے رزق ہے جس سے نفع اٹھایا جائے۔ عربی زبان میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری اور مادی ہیں یا معنوی ہیں۔ مثلا ظاہری اور مادی نعمتوں میں دولت اور ثروت، قوت اور اقتدار، صحت اور عافیت، اہل و عیال، اشیاء خورد و نوش اور زینت، لباس، مکان، سواریاں، زمین، جائیداد، مال مویشی وغیرہ، یہ سب مادی نعمتیں ہیں۔ یا وہ نعمتیں ہیں جو معنوی ہیں، جیسے علم و ہنر ہے، فہم و فراست ہے، حکمت اور دانائی وغیرہ ہے۔ تو رزق کا جو لفظ ہے وہ ان ساری نعمتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس فقرے میں ہے وہ ينفقون ہے۔ ينفقون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ انفاق سے ماخوذ ہے۔ انفاق کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے ہاتھ سے اور ملک سے کسی چیز کا نکالنا۔ اسی سے نفاق السوق ہے۔ جب بازار میں خوب لین دین ہو تو نفاق السوق بولا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سامان کو ہاتھ سے نکالنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جانور کی روح نکل جاتی ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے نفقت الدابہ۔ مال ہاتھ سے نکل کر ختم ہو جائے تو کہا جاتا ہے نفق الزاد۔ اسی سے لفظ منافق ہے، کیونکہ ایسا شخص جس میں نفاق ہوتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ مفسرین کے انفاق سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ کے راستے میں کیے جائے، خواہ وہ صدقات واجبہ کی شکل میں ہو یا صدقات نافلہ کی صورت میں، یعنی ہر قسم کی چیریٹی جو اوبلیگیٹری ہے یا والنٹری ہے وہ انفاق کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کی تفسیر کی طرف۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت یؤمنون بالغیب، دوسری صفت وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ لوگ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں۔
حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی طاعات ہیں اور عبادتیں ہیں وہ اصل میں تین ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ چیزیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسرے نمبر پر جو بدن سے متعلق ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو مال سے متعلق ہیں۔ یہ تین ہی قسم کی طاعات ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں ان تینوں قسم کی طاعات کو ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ یعنی دل کی طاعت ایمان ہے، بدن کی طاعت صلاۃ ہے، اور مال کی طاعت انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع اور بہت بلیغ بھی ہے، اور بہت سی اہم حقیقتوں کی نقاب کشائی کر رہا ہے۔ یہاں ہم چند پہلوؤں کا ذکر کریں گے جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رزق جو ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ وہ تمام ظاہری اور معنوی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے مال و دولت، اہل و عیال، عہدہ و منصب، علم و حکمت، قوت اور صلاحیت وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے یہاں رزق کو خرچ کرنے سے مراد ان تمام مذکورہ نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے آیت میں کسی متعین چیز کے خرچ کرنے کے ذکر کے بجائے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اسے خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ مثلا مال ہے تو اسے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ دیگر اہلی حقوق یعنی غرباء اور مساکین کی امداد اور معاونت میں خرچ کرنا ہے۔ اگر علم ہے تو اسے اس طرح خرچ کرنا ہے کہ اس کے ذریعے جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا جائے۔ اگر قوت و اقتدار اور عہدہ و منصب ہے تو اسے کمزوروں کی دستگیری اور پشپناہی میں، اور غریبوں اور بے کسوں کی امداد اور تعاون میں اور دادرسی میں صرف کیا جائے۔ اگر فہم و فراست اللہ نے عطا کی ہے تو درست فیصلوں کے ذریعے اور مفید اور مخلصانہ مشوروں کے ذریعے اس کا انفاق ہونا چاہیے۔ جسمانی اور لسانی صلاحیتوں کو جو اللہ کی عطا کردہ ہیں ان کو دین کی سربلندی اور دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کرنا، یہ ان چیزوں کا انفاق ہے۔ دوسرا اہم پہلو جو اس آیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انفاق کی اصطلاح قرآن حکیم میں مال و دولت کے ضمن میں استعمال ہوئی ہے، مگر یہاں اس انفاق یا خرچ کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اگرچہ انفاق صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے، مگر قرآن و سنت میں عام طور پر انفاق نفلی یا عمومی صدقات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صدقات واجبہ کے لیے زکوٰۃ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اب زکوٰۃ کی مقدار تو شریعت میں متعین ہے، مگر نفلی صدقات کی کوئی تحدید نہیں ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں۔ البتہ یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو چیز ذاتی ضروریات سے زائد ہو اسے خرچ کر دینا چاہیے۔ اسی کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ یہ جواب دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ تیسری اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ یہاں ان مواقع کی تعیین بھی نہیں کی گئی کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، یعنی ضرورت کے ہر موقع پر خرچ کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایک موقع نہیں ہے بلکہ ضرورت کے جتنے بھی مواقع ہیں ان سب میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ انفرادی مواقع ہوں یا اجتماعی ہوں۔ قرآن حکیم میں اکثر جگہ انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یعنی غرباء و مساکین کی امداد اور تعاون،
دین کی نشر و اشاعت اور سربلندی، مسلمانوں کے غلبہ اور دفاع کے لیے جہاد کے مواقع پر انفاق، یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ قرآن کی نظر میں اس انفاق سے غفلت کا نتیجہ ہلاکت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر انفاق سے غفلت برتی گئی، نتیجہ ہلاکت کی شکل میں سامنے آئے گا۔ یہ سب فی سبیل اللہ انفاق کی مختلف شکلیں ہیں، جو کہ مومنین کا بنیادی وصف ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انفاق سے کام لیتے ہیں اور ذاتی تعیشات اور ترجیحات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے میں ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مومنین کی اسی صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے عملی اگر مظہر کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کے مظاہر ہمیں ملتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے انفاق کرتے تھے۔ چوتھی اہم بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مما رزقناہم، جس کا معنی ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے، اس کے ذریعے بندوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو۔ رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، یہ سب کچھ تو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہی مضمون دوسری جگہ زیادہ واضح الفاظ میں قرآن میں آیا ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم لوگوں کو دو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی مما رزقناہم میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری بھی ہے کہ وہ اپنی کمائی میں کسی دوسرے کے استحقاق کو گوارا نہیں کرتا اور اس ظام میں گرفتار رہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں سے اسے حاصل کیا ہے۔ اس کی سوچ قارونی سوچ بن جاتی ہے، جس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے کہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ تم خرچ کرو، اس میں سے غرباء کا حق دو، تو وہ کیا کہتا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے پاس جو علم اور ہنر اور صلاحیت ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اس کا کریڈٹ وہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ تو انسان کی طبعی اور نفسیاتی کمزوری ہے۔ اب اس کمزوری کی اصلاح اور اس تصور کی نفی اس جملے نے کر دی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہماری عطا کردہ امانت ہے، اس میں منمانہ تصرف کرنے کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے کہ اسے ناجائز کاموں میں خرچ کر کے اس امانت کے اندر خیانت کے مرتکب ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے پاس جو امانت رکھی ہے اس مال کی شکل میں۔ پانچویں جو اہم حقیقت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں من ما، جو اصل میں من ما ہے، اس میں من تبعیضیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے، یعنی اس کا بعض حصہ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی پورا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سارا مال خرچ کرنے کا بھی حکم دے سکتا تھا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، مگر اس نے اپنے فضل اور احسان کے طفیل ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کی انتہائی قلیل مقدار کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو نقدی کی شکل میں 2.5% ہوتی ہے، اس کے خرچ کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ البتہ جو نفلی انفاق ہے اس میں اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق کم یا زیادہ خرچ کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسی بنا پر فقہا کے نزدیک ایسے شخص کے لیے جو تنگی اور فقر پر صبر نہ کر سکتا ہو، سارے کا سارا مال صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جو صبر کر سکتا ہو اس کے لیے جائز ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
غزوہ تبوک کے موقع پر کل اثاثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے توکل سے اور ان کے ایمان کی جو بلند سطح ہے اس سے پوری طرح آگاہ تھے، اس لیے اسے قبول بھی فرما لیا۔ اب انفاق فی سبیل اللہ جس کی دین کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کی بنا پر قرآن حکیم نے اس کی جو کم از کم شکل ہے، یعنی زکوٰۃ کی وصولی کی جو صورت ہے، اسے اسلامی ریاست کی ذمہ داری قرار دیا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن کو ہم نے اقتدار دیا ہے زمین میں، وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر بھی جا بجا آ رہا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی مشترک رہی ہے، اگرچہ اس کی شکل اور ہیئت مختلف رہی ہے۔ اس کا ذکر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف کے ضمن میں قرآن میں آیا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اس کا حوالہ قرآن میں موجود ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے میرے رب نے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ یہ دو ایسی اہم عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ایسی بنیادی عبادات اور بڑی اہم نیکیاں ہیں جو تمام نیکیوں کی جڑ اور اصل ہیں، اور تمام بدنی اور مالی عبادات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان دونوں کی پابندی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ایک حسین امتزاج قائم ہوتا ہے اور ایک توازن قائم ہوتا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اور انفاق کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف دونوں حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، بلکہ دوسری جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کے دروازے بھی انسان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، وہاں سے فسق و فجور، اسراف و تبذیر اور ارتکاز دولت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے شمار خرابیوں کا اور مفاسد کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور یہی در حقیقت معاشرے کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود میں اثر رکاوٹ ہیں جو دور ہوتی ہیں انفاق کے عمل کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا حقیقی فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔